أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون लाइक तकरीम सामईन मुकर्रम आज 29 शाबान है 1446 हिजरी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल और रहमत से आज मगरिब के बाद या कल मगरिब के बाद रमज़ान मुबारक का महीना
شروع ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سب سے پہلے صیام، صوم، روزہ، یہ اس کا مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اور شرعی معنی جو ہے، شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے معنی یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانا۔ یہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صیام میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو روک دیا گیا ہے۔ یہ عبادات چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیے کے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی تھیں ان کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی کو حاصل کرنا، اور یہ انسان کے اخلاق، کردار اور اس کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے تقوی ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے۔ تقوی محرمات کو ترک کرنے کا نام ہے۔ جتنی بھی محرمات ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس کا نام تقوی ہے، اور تقوی کا اطلاق محظورات کو ترک کرنے اور معمور اشیاء پر عمل کرنے پر ہوتا ہے۔ اس کی تعریف میں آپ کے سامنے سلف و صالحین کے ایک قول پیش کروں گا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ پوچھتے ہیں صحابی رسول سے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ عن التقوی، اے ابی بن کعب تقوی کیا ہے؟ فقال له اما سلك الطريق ذا شوق قال بلى قال فما عملت قال شمرت واجتهدت قال فذلك التقوى۔ عمر ابن الخطاب نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے اس کی تعریف میں ایک مثال بیان کی اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ نے سفر کا اتفاق نہیں ہوا اور سفر میں آپ کو دونوں اطراف میں خاردار جھاڑیاں جس پر کانٹے لگے ہوئے ہیں وہ سامنے نہیں پیش آئی؟ تو امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا، ہاں بارہا ایسا سفر درپیش آیا ہے، اور جہاں اس سفر میں جھاڑیاں بھی تھی، دونوں طرف جھاڑیاں تھی اور اس میں کانٹے بھی لگے ہوئے تھے۔ پھر کہا فما عملتا، یا امیر المومنین پھر آپ نے کیا کیا؟ اور اس پر پوچھنے پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی میں ایسے میں آپ کے سفر کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تو جواب ملا، جسم کو بچا بچا کر، دامن کو سنبھال کر چلتا کہ کوئی کانٹا جسم میں نہ لگ جائے یا کپڑوں میں نہ اٹک جائے، نہ دامن کو الجھا سکے۔ ابی بن کعب نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین یہی تقوی ہے۔ اور اس مثال کو میں مزید واضح کروں گا، میں اور آپ اس دنیا میں مسافر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں یوں رہو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا تم مسافر ہو۔ تو ہم یہ سفر طے کر رہے ہیں، اور اس سفر میں ہمیں بہت ساری جھاڑیاں آئیں گی۔ ایک جھاڑی شرک کی بھی آئے گی، ایک جھاڑی شرک اکبر کی بھی آئے گی، ایک جھاڑی شرک اصغر کی بھی آئے گی۔ ہم نے اس سے بچنا ہے، یہ تقوی ہے۔
ایک جھاڑی بدعت کی بھی آئے گی، ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ایک جھاڑی ایسی آئے گی جس میں کبیرہ گناہ ہوں گے، ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ ایک جھاڑی ہمارے سفر میں ایسی بھی آئے گی صغیرہ گناہ ہوں گے، ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ ہم نے تمام محرمات ایسی جھاڑیوں سے بچنا ہے، اور یہی تقویٰ ہے، اور اسی تقوی کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے سامنے جھوٹ کی بھی جھاڑی آئے گی، ہم نے جھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ وعدہ خلافی کی بھی جھاڑی آئے گی، اس سے بھی بچنا ہے۔ حقوق الناس، جو لوگوں کے حق ہیں، اس کو حقوق کو مارنے پر بھی جھاڑی آئے گی، ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ اور اگر ہم اس سے بچ گئے تو یہ ہمارے لیے تقوی کا حصول ہوگا۔ اور یہ اتنی پیاری مثال، اس سے زیادہ اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ آپ کے سامنے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی تقوی کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہی خوف من الجلیل وعمل بالتنزیل وقناعت بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرنے لگ جا۔ اللہ اکبر۔ پہلا کہ اللہ کا ڈر تم میں آ جائے، پھر کیا فرمایا والعمل بالتنزیل، شریعت کے مطابق تیرا عمل ہو جائے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ اور متبع سنت ہو۔ پھر فرمایا والقناعت بالقلیل، تھوڑے مال پر بھی تو قناعت کرنے لگ جا۔ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، اس پر راضی ہو جانا، اس پر کینہ بغض کی جو جھاڑی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، حسد کی جھاڑیوں سے بچانا۔ اور یہ کینہ اور یہ مال کا جو حسد ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو کھا جاتا ہے۔ المال اور اولاد یہ فتنہ ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جیسی جھاڑیوں سے بھی بچائے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آئے۔ پھر فرمایا تو والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کی تیاری میں لگ جا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہمیں فرمایا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام مبارک میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ مہینہ رمضان کا، اس کے اندر قرآن کو اتارا ہے، اور کیا ہے ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، لوگوں کے لیے۔ لیکن افسوس یہ قرآن جو کہ کلام مبارک ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا دیے ہیں شلیل کے اور ویلوٹ کے، اور اس کو اپنے شلف کے اوپر رکھ دیا ہے، اور سارا سال وہاں مٹی جم جاتی ہے، ہم اس کو نہیں نکالتے۔ اور کب نکالتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جائے۔ یہ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اس کے لیے آیا تھا، لیکن جب کوئی مر جاتا تو ہم قرآن نکال کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ھدی للناس نہیں ہے۔ قرآن یہ اس مہینے میں نازل ہوا، اس بابرکت مہینے میں، لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا ہے، تو ہم نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس مہینے میں یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، ہم اس کلام مبارک کو کتنا تلاوت کرتے ہیں، کتنا تدبر کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلتے ہیں کہ نہیں۔ اصل یہ ہے اگر رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہماری حالتیں تبدیل نہیں ہوئی تو جان لیجئے یہ رمضان آپ نے گزارا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، آپ خسارے میں ہیں۔ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے اس رمضان المبارک میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ ہدایت اور حق و باطل کی جو تمیز ہے اس کی نشانیاں بتاتی ہے۔ یہ فرقان ہے، کرائٹیرین ہے، یہ حق اور باطل کی نشانیاں ہمیں بتاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے فَلْيَصُمْ، وہ روزہ رکھے۔ اور یہ فرضیت کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں عطا ہو چکا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رمضان ملا ہے، تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس مہینے میں پورا رمضان روزہ رکھنا ہے۔ ایک اور
آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا وَصَارِعُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگا دو، لپک جاؤ اس مہینے میں۔ یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کو بند کر دیا ہے، ان کے دروازوں کو شیاطین کو جکڑ دیا ہے۔ اگر اتنے معاملات ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کی بخشش کی طرف نہ بڑھے، اللہ کی جنت کی حدیث کی طرف نہ بڑھے، تو وہ خسارے میں ہی ہے، اسے افسوس کرنا ہوگا۔ تو یہاں وساریو، لپک پڑو، دوڑ لگا دو اللہ کی طرف، الی مغفرۃ من ربکم، جو تمہارا رب ہے اس کی مغفرت کی طرف، وجنات عرضها السماوات والارض، اور اس کا جو عرض ہے جنت کا آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور وعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، جو تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح روزے کی صیام کی فضیلت کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے یہ صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ روزہ ڈال ہے، یعنی ایک شخص کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ایک مضبوط جو قلعہ ہے اس کے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہ قلعہ اونچی دیواریں، مضبوط دیواریں اس کو بچاتی ہیں، تو یہ روزہ یہ اس کی بچاؤ، اس کی زندگی کے اندر بچائے گا اس کو جہنم کی آگ سے، یہ جہنم کی آگ سے یہ ڈال بنا دے گا، اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ جس طرح ایک شخص جہاد پر جاتا ہے اور اس کے پاس وجہ شیلڈ ہوتی ہے، وہ اس کی ڈال ہے، جب بھی کوئی اس پر حملہ کرتا ہے وہ اپنی شیلڈ کو آگے کرتا ہے، تو روزہ بھی یہی چیز ہے، یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے کہ روزہ جو ہے یہ ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ یہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ جب انسان روزے دار ہوتا ہے تو شیاطین کے وار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس چیز کا نام ہے جس میں آپ نے کوئی فحش بات نہیں کرنی، کوئی فضول بات نہیں کرنی، جہالت کی باتیں نہیں کرنی۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو وہ آگے سے یہ جواب دے، انی صائم مرتین، یعنی وہ 2 بار کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اور جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول قسم اٹھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ روزے دار کی منہ میں سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے، سیام لی وانا اجزء بہ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ اس کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے اس کا اجر عظیم کیا ہے۔ اور دوسری یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے تھے، اور نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی 10 گنا ہوتا ہے، عام نیکی جو ہے اس کا 1 نیکی کرے تو 10 گنا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کے اندر غلط اور فحش بات کے حوالے سے قول زور اور ہر کام کو شامل ہے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی، سب و شتم وغیرہ، یہ سب اس میں آتی ہے، یہ آپ کے روزے کے اجر پر ضرب لگائیں گی۔ تو لہٰذا جہاں آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے وہاں اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں، اپنے غصے کو بھی کنٹرول میں رکھیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا یہ روزہ جو ہے اس کو قبول فرمائے۔ ایک اہم نکتہ روزے کی نیت کے حوالے سے، ہمارے معاشرے میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا، بدعات کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایک دعا جو معروف ہے، وہ لکھی بھی جاتی ہے، پرنٹ بھی ہوتی ہے، وہ دعا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی نیت کے حوالے سے کوئی دعا ثابت نہیں۔ تو نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے،
آپ نے دل میں ارادہ کر لیا یہی کافی ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو علماء کرام ہیں راسخون فی العلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورثۃ الانبیاء بنایا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ روزے کا ارادہ اور عزم کرنے سے ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے کی نیت ہر رات کو کرنا ضروری ہے. ایک علماء کرام کا قول یہ ہے کہ ہر رات کو سونے سے پہلے آپ ارادہ کر لیں کہ میں صبح اٹھ کے روزہ رکھوں گا. اور دوسرا قول جو کہ علماء کرام اس کی طرف بھی گئے ہیں کہ آپ اس مہینے میں پورے مہینے کی نیت کر لیں، اور وہ زبان سے نہیں ہے، صرف اپنے دل کے ارادے کا نام لینا ہے آپ نے کہ، اور اس پورے مہینے کے ساتھ جو کہ مطابقت کی شرط ہو اس کی نیت سے ابتدا میں کرنا ہی کافی ہوگی. اور اگر کسی عذر کی وجہ سے جو کوئی شخص مسافر ہے، کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، تو اس کی وہ نیت میں رکاوٹ آ جائے گی، تو وہ دوبارہ سے جب روزہ رکھنا شروع ہو جائے گا تو اس کو رات کو ہی یہ نیت کرنی ہوگی. تو یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اس حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ ہماری ماں حفصہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے قبل روزے کی نیت نہ کی تو اس کا روزہ نہیں ہے. یہ حدیث امام احمد اور اصحاب السنن اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ کو روزے کی نیت پہلے کرنی ہے رات کو. اسی طرح سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ مجھے کوئی حکم دیں جس سے میں مضبوطی سے پکڑ لوں. انہوں نے نیک اعمال جو تقوی کی طرف لے کر جائے، جو جنت کی طرف لے کے جائے، گناہوں سے بچائے، شہوت سے بچائے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے رکھ کیونکہ اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے جو تمہیں تقوی کی طرف نہ لے کے جا سکے. اور یہ حدیث سنن النسائی صحیح سند کے ساتھ صحیح ابن حبان نے اس کا روایت کیا ہے، اور ابن حجر جو فتح الباری ہے انہوں نے بھی اس کی طرف روایت کیا ہے. اسی طرح باب الریان للصائمین، روزے داروں کے لیے ریان نامی ایک دروازہ ہے جنت. جنت میں بہت سارے دروازے ہیں، 8 دروازوں کا بھی ذکر ہوا ہے. اس میں ایک دروازہ سہل رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوگا، ان کے سوا اور کوئی اس میں نہیں داخل ہو سکے گا. پکارا جائے گا روزے دار کو، کہاں جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور ان کے سوا اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. اس دروازے میں سے صرف اور صرف صائمین جو روزہ رکھنے والے، جو کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوگا، طریقہ اللہ کے رسول کے مطابق ہوگا، وہی صرف اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب وہ سب روزے دار اس جنت کے دروازے سے، ریان سے داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس دروازے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال پوچھا تھا، یہ دوسری حدیث ہے، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو 8 دروازوں سے اسے پکارا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے ایسے شخص، اور مجھے امید ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ان میں سے ہوں گے. مجھے اللہ کے ہاں یہ امید ہے. اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی غلط باتیں کہتے ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کو 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی کہ ابو بکر یہاں سے آ جاؤ، ابو بکر اس دروازے سے آ جاؤ. اللہ اکبر. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جہاں ہمیں ان 8 دروازوں سے آواز آئے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا یہ ضروری ہے، اور بالخصوص ماہ مبارک میں تو مسلمان شخص کے لیے زیادہ لائق ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے جلد و جلد توبہ کر لے، تاکہ اسے اس رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال کرتے ہوئے قبولیت حاصل ہو، اور اس کے رب کے مابین
جو بھی گناہ گار ہے، جو ماں اس کے اور اس کے رب کے ماں بہن ہے، اللہ سے معافی مانگے. اور اگر حقوق الناس کسی انسان کا حق مارا ہے اور صلہ رحمی جو کہ رشتہ ہے جوڑنے والا وہ توڑی ہے تو اسے ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی، صلہ رحمی بھی کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے جو حقوق مارے ہیں ان کا بھی ادا کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں اس مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا سکو. ابن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں تو دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے تمام گناہ معاف ہیں اگلے اور پچھلے، اس کے باوجود وہ دن میں 100 بار توبہ استغفار کر رہے ہیں. اور ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی صغیرہ گناہوں میں، کوئی کبیرہ گناہوں میں. تو ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، اور سچی استغفار جو کہ خالصاً اللہ کے لیے ہو. اور یہ حدیث امام مسلم لے کر آئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں جو کرنے والے کام ہے وہ ہے دعا. الدعاء هو العبادہ. جو دعا نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ شخص پسند نہیں. سلف و صالحین جو ہیں وہ رمضان کی 6 مہینے پہلے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما. اور اگر مہینہ پا لیتے تو اس مہینے ہر وقت دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے، اللہ کے ہاں ہاتھ پھیلائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہوتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے. اور جب رمضان گزار لیتے، گزارنے کے بعد بھی دعائیں کرتے کہ یا اللہ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اس کو قبول فرما. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے. اپنے لیے بھی کرنی ہے، دوسروں کے لیے بھی کریں، کیونکہ آپ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں گے تو ملائکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ فرشتے اس وقت وہ آپ کے لیے وہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس رمضان کے روزے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یقین جانے بہت بڑی نعمت ہے. جو قبروں میں چلے جا چکے ہیں وہ خواہش کرتے ہوں گے ہمیں ایک ایسا مہینہ مل جائے جس میں ہم روزے رکھ سکیں، اللہ کی بخشش کو حاصل کر سکیں. تو لہٰذا اس کو ضائع نہ کیجیے. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، میں ایک حدیث پیش کروں گا اور یہ خلاصہ ہے اس خطبے کا. رمضان المبارک کا مہینہ ضائع مت کیجیے. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ 2 شخص انہوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا. یہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک شخص ان میں سے اس نے جہاد کیا، جہاد کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اور دوسرا شخص جس نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا اس کے ساتھ 1 سال بعد فوت ہوا اور وہ طبعی موت مرا. ایک صحابی رسول بولتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں، یہ دونوں شخص جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور میں بھی کھڑا ہوں. فرشتہ جنت میں سے آتا ہے اور سب سے پہلے وہ جو طبعی موت مرا تھا، عام موت مرا تھا، اس کو لے کر جنت میں چلا جاتا ہے، شہید کو نہیں. کہتے ہیں میں تعجب ہوا یہ کیا ماجرا ہے، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اور 1 سال بعد فوت ہونے والا. وہ پہلے جنت میں گیا، تھوڑی دیر وقت ہوئی، پھر فرشتہ اندر سے آیا اور آگے اس شہید کو اندر لے کر گیا. اور پھر میں انتظار کر رہا تھا کہ اب میری باری آئے گی، اور پھر فرشتے نے کہا نہیں تمہاری ابھی باری نہیں، تم انتظار کرو. اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور انہوں نے یہ سارا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یا عبد الرحمن بن عوف معاملہ کیا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ کہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں
کہ وہ شخص جو شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں گیا، یہ دونوں جنت میں، لیکن پہلے وہ شخص گیا جو اس شہید سے 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ میں یہ معاملہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، پوچھا عبد الرحمن بن عوف کیا اس نے 1 سال زندگی گزاری؟ کہتے بلا یا رسول اللہ۔ کیا اس میں رمضان نہیں آیا تھا؟ کہتے بلا یا رسول اللہ، اس سے رمضان ملا تھا۔ کیا اس نے سیام، قیام، قرات القرآن وہ سارے نیک اعمال نہیں کیے تھے؟ کہتے بلا یا رسول اللہ، اس نے تمام عبادات کی تھی۔ کہا یہ اسی کی برکت ہے، وہ 1 رمضان جو اس نے اضافی لیا، اس میں نیک اعمال کیے، اللہ نے اس کو جنت میں پہلے لے کر گئے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا آج شام کو مہینہ شروع ہونا ہے یا کل، تو لہٰذا اگر ہمیں یہ مہینہ مل جائے، یہ عزم کر کے جائیے میں نے یہ مہینہ ایسے گزارنا ہے جیسے یہ میرا آخری رمضان ہو، کوئی سستی نہیں، کوئی کاہلی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلاۃ والسلام، جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر فرمایا من قام، جس نے قیام اللیل پڑھی ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ بھی حدیث ثابت ہے، امام کے ساتھ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور اسی کے ساتھ قیام کیا اور امام کے ساتھ ہی ینصرف اس کے ساتھ ختم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ اتنی نیکیاں کمانے کا وقت ہے، یہ وقت کو ضائع نہ کیجیے، تھوڑے سے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت ہی زیادہ اجر دے رہا ہے، اور یہ فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ یہ آئے بعد میں ہیں، ان کی عمریں چھوٹی ہیں، لیکن نیک اعمال کا اجر بہت ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا ایک ہی ہے، اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے اپنے آپ سے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رمضان کو ضائع نہ کریں۔ اس رمضان میں آپ اگر روزی کما رہے ہیں، جیسے ہی فارغ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لپک پڑے نیکیوں کی طرف، اپنے رب کی طرف، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا من المسلمين۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ تم نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما تاکہ اس میں تیری عبادت کر سکے، تیری مغفرت کو حاصل کر سکے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہے ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ دعا یاد کیجئے، یہ بڑی اہم دعا ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما تمام گناہوں سے، دکہ وجلہ، چھوٹے سے چھوٹا ذرے سے ذرا بھی ہو یا بڑے سے بڑا بھی ہو، وَأَوَّلُهُ وَآخِرُهُ، شروع سے لے کے میرے مرنے دم تک، وَعَلَانِيَهُ وَسِرَّهُ،
जो मैंने सबके सामने गुनाह किए हैं या मैंने चुप के किए हैं। इस दुआ को याद करें, इस रमजान मुबारक में और सजदों में दुआ करें। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लमना मा यनफअना व ज़िदना इल्मा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.